السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ دینی جماعتوں کی قیام پاکستان کی مخالفت ایک حساس موضوع ہے، لیکن آج ہم اس پر مختصر بات کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کو اصل حقائق بتاؤں۔ جس وقت آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قیام پاکستان اور انگریزوں ہندوؤں سے آزادی کے لیے تحریک چلا رہی تھی، تحریک پاکستان کے کارکنوں کا نعرہ تھا، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اس وقت ہندوستان کی دینی جماعتیں، جن میں مجلس احرار اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند شامل تھیں، وہ قیام پاکستان کے خلاف تحریک چلا رہی تھی اور کانگریس کے ساتھ تھیں۔ مجلس احرار اسلام والے قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم جیسے القاب سے نواز رہے تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کو کن کن غلیظ ناموں سے نہیں پکارا گیا۔ قیام پاکستان کے مخالف ان ملاؤں نے گھر گھر جا کر مسلمانوں کو بیدار کرنے والی عظیم خواتین کو بھی نہ چھوڑا، ان پر بھی الزامات لگائے۔ جماعت اسلامی کے مولانا مودودی، جے یو آئی کے مولانا مفتی محمود، مجلس احرار کے عطا اللہ شاہ بخاری، خاکسار تحریک کے علامہ عنایت اللہ مشرقی اور بہت سے بڑے بڑے علماء کرام جن کا بڑا نام ہے، یہ سب تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ ان کی ہمدردیاں کانگریس کے ساتھ تھی، مسلم لیگ کے خلاف تھے۔ یہ لوگ جن جماعتوں نے غیر متوقع طور پر قیام پاکستان کی حمایت کی تھی، ان میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور جماعت احمدیہ شامل تھی۔ یہ تاریخ کی تلخ حقیقت ہے، لیکن کتابوں میں موجود ہے، سب باتیں موجود ہیں۔ جب پاکستان بن گیا، یہ سب مولوی حضرات اور دینی جماعتیں پاکستان کے مامے بن گئے۔ ایک واقعہ تو یہ بھی ہے، پاکستان بننے کے بعض مولویوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں، کیونکہ انہیں اسلام کا زیادہ پتہ نہیں ہے، اس لیے ان سے کہیں گے کہ وہ گورنر جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں اور کسی مولوی کو گورنر جنرل بننے کا موقع دیں، تاکہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ان سب سازشوں کو علم تھا، وہ انہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایسے شرارتی مولویوں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ نواب زدہ نصر اللہ خان، بزرگ سیاستدان، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور وہ اس مجلس احرار میں تھے۔ دوسری طرف مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے علماء کرام بھی تھے، جن پر قائد اعظم اعتماد کیا کرتے تھے۔ اب اگر دینی جماعتوں کی سیاست پر نظر ڈالیں تو اس خطے میں عوام ہمیشہ انہیں مستردی کرتے آئے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی دینی جماعت یا دینی جماعتوں کا اتحاد پاکستان میں انتخابات میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین تو دے دیا، لیکن اس آئین میں کئی ایسی دفعات شامل کر دی جو قائد اعظم محمد علی جناح کے خیالات اور نظریات کے بالکل خلاف ہیں۔ اب ان سے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت مشکل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہاتھ پکڑ کر ساتھ لائے تھے، انہیں ہی اچھوت بنا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک قریبی ساتھی اور بابائے سوشلزم شیخ رشید مرحوم نے ایک انٹرویو میں مجھے بتایا تھا کہ بھٹو اس وقت دینی جماعتوں کے دباؤ میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح آئین پر اتفاق ہو جائے تاکہ ملک میں پھر مارشل لا نہ لگ سکے، ورنہ وہ بھی بعض مذہبی دفعات کو 1973 کا آئین کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ یہ شیخ رشید صاحب نے بتایا تھا۔ نوجوانوں کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ 1973 سے قبل پاکستان عوامی جمہوریہ پاکستان تھا، جسے ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا، اسلامی دفعات کو آئین کا حصہ بنایا۔ 1997 میں آزادی کے 50 سال منائے گئے۔ میں ان دنوں روزنامہ جنگ کے پولیٹیکل سیل میں تھا، رپورٹنگ کرتا تھا۔ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے درجنوں مسلم لیگی کارکنوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان سے پوچھا وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، ان کے ذہن میں پاکستان کا کیا تصور تھا۔ ان سب کا ایک ہی جواب تھا،
پاکستان کا مطلب ان کے نزدیک کوئی مذہبی انتہا پسند مذہبی ریاست نہیں تھا، ایک روشن خیال ڈیموکریٹک فلاحی ریاست تھا۔ پاکستان صرف نمازیں پڑھنے اور مذہبی عبادات کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے جو پورے عالم اسلام کی قیادت کرے۔ تحریک پاکستان کے قائدین کی اکثریت زیادہ مذہبی نہیں تھی، ہم سب جانتے، لیکن وہ اچھے مسلمان تھے، روشن خیال تھے، لبرل مسلمان تھے، ان میں کئی سیکولر بھی تھے، ان کی سوچ سیکولر تھی۔ آپ تحریک پاکستان کے حوالے سے کتابیں پڑھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت لیاقت علی خان شہید کیسا جمہوری اور روشن خیال پاکستان بنانا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا۔ ایک دور تھا پاکستان جرمنی جیسے ملک کی مالی مدد کرتا تھا، جنوبی کوریا کے لوگ پاکستان سیکھنے آتے تھے، پاکستان کے 5 سالہ منصوبے کی انہوں نے کاپی کی۔ سعودی عرب کے شیخ کراچی اور اسلام آباد دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے کہ اتنے خوبصورت شہر ہیں۔ آج ہم جنوبی ایشیا میں بھی سب سے پیچھے کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش جسے ہمارے بہت سے لوگ بوجھ سمجھتے تھے کیونکہ ان کی آبادی زیادہ تھی، معاشی طور پر وہ بھی ہم سے آگے جا رہا ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔